السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے حق میں بڑا بیان۔ اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو جیل سے رہا کرو۔ قیدی نمبر 804 کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم فارم 47 کی پیداوار ہو۔ آرمی چیف صاحب، تمہیں رب اور رسول کا واسطہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر ملک چلانا ہے یا معیشت چلانی ہے تو قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس وقت سے ڈرو جب ہمارا گریبان ہوگا اور عوام کے ہاتھ ہوں گے۔ آج کی مولانا فضل الرحمان کی تقریر قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں۔ جناب والا، فروری سے لے کر آج تک اس ایوان میں ہم ابھی تک اس صورتحال سے باہر نہیں نکلے جب ایک رکن اسمبلی اپنی ذات اور اپنی ذات کی دفاع تک محدود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت پبلک کے لیے بھی دینا چاہیے۔ میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بات کی تھی۔ شاید جناب اسپیکر آپ کے علاقوں میں اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ جن علاقوں میں ذرا امن ہے، کچھ سکون ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ جو صورتحال آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا 1 ہفتہ پہلے، آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ پولیس کے بارے میں میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں۔ اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے، باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کے تو سنی جائے۔
کہاں ہم کھڑے ہیں، کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ ہو سکتا ہے جی، اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ۔ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی۔ اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے، کیسے کریں گے؟ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا واقعی مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائے؟ کیونکہ آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کے پی کے میں عمران خان کے مخالف ہیں مولانا فضل الرحمان، یا ان کا یہ سیاسی بیان ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔ اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا۔ ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو۔ آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں۔ باتیں سچ ہوتی ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے۔ آج بھی حضرت جناب اسپیکر، ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں۔ کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو۔ کیوں؟
یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر، میں تجویز کروں گا، حکومت کے سامنے تجویز کروں گا، کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں، اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں، فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں۔ ان معیارات کو یکساں کیا جائے، کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں، اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی سٹاف نے اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی۔ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے، اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے۔ ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے، کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے، سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے، اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی دھواں دھار تقریر سنی۔ آرمی چیف اور شہباز شریف کی موجودگی میں ایسی تقریر کرنا کسی سینئر سیاستدان کا ہی کام ہے، کیونکہ آج کی یہ جو تقریر تھی مولانا فضل الرحمان کی، یہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے یا اگر آپ نے معیشت چلانی ہے تو آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ ہم عمران خان کے ساتھ میرا سیاسی اختلاف ضرور ہے، عمران خان کو جو ہے وہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے میں نے جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں یا اس کی بہنوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں یا اس کی بیوی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے یا ملک میں سرمایہ کاری ہے یا ملک میں سرمایہ کار آئیں، تو پھر آپ کو عمران خان کو یا قیدی نمبر 804 کو رہا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا اور عمران خان جو ہے اس ٹائم پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، کیونکہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا پورے نظام کو چیلنج کر رہا ہے اور پورا نظام جو ہے اس سے معافی مانگ رہا ہے کہ یار تم ڈیل کر کے باہر چلے جاؤ، مگر وہ ڈیل نہیں کر رہا۔ چلو ناظرین، دیر آئے درست آئے، مگر مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے حق میں یہ بیان جو ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور پی ٹی آئی کی جو آنے والی اب حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا نے اس بات پہ خبردار کر دیا ہے کہ اب یہ حکومت جانے والی ہے۔ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے اب چند دنوں کی مہمان ہے اور عمران خان سے میل ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں اور کسی وقت بھی عمران خان رہا ہو جائے گا۔ اگر عمران خان رہا ہو گیا تو ان سے وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ان سے قابو نہیں ہو رہا، اگر وہ باہر آ گیا تو پھر تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ دعائے ناظرین کہ پاکستان کی معیشت ترقی کرے، پاکستان میں سرمایہ کاری آئے اور پاکستان دنیا کا عظیم
عظیم ملک بنے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔